جنتی جب خواہش کرے گا جہاں جانے کی فرشتوں سے وہاں پہنچائیں گے. جنتی کہے گا کہ مجھے غریب نواز کے پاس جانا ہے، لے جائیں گے اسے، جاؤ دیدار کرو. وہ کہے گا اگر مجھے غوث اعظم عبد القادر جیلانی کے پاس بیٹھنا ہے، جنتی کو زیارت کرائی جائے گی. وہ کہے گا صحابہ کے پاس جانا ہے، صحابہ کی جماعت میں بیٹھے گا. اور وہ کہے گا رسول اللہ کے دربار میں بیٹھنا ہے، وہاں بٹھایا جائے گا. یہ جنتی عیش نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ پوری کی پوری شخصیات وہاں جنت میں، انبیاء، مرسلین، صحابہ، تابعین، شہداء، صدیقین سب ہوں گے. اور اس سے بڑھ کر کے یہ ہے جمعہ کا دن آئے گا جنت میں، جمعہ کا دن آئے گا. یہاں پہ بھی جمعہ آتا ہے، فرمایا گیا ہے کہ جمعہ کا دن جیسی آتا ہے سارے جنتی خوش ہوں گے، اس لیے کہ آپ صحابہ سے ملنے جاتے، تابعین سے ملنے جاتے، اولیاء کے پاس بیٹھتے، رسول پاک کے پاس بیٹھتے. جمعہ کا دن آتا ہے تو مولا فرماتا ہے حجابات ہٹاؤ، میں اپنا دیدار کراتا ہوں. مومنین رب ذوالجلال کا دیدار کر رہے ہوں. اس سے بڑھ کر کے کوئی نعمت ہے؟ لا عیش عیش الدنیا، یہ کہا گیا ہے دنیا کے عیش میں کوئی عیش نہیں، حقیقی عیش جنتی عیش ہے. ہم نے اس جنتی عیش کو ترک کر دیا مختصر سی لذتوں کی وجہ سے. اب سوچو، میں نے جنت کا ایک چھوٹا سا خاکہ آپ کے سامنے رکھا، میں نے آپ کے سامنے بتایا وہاں کی مسریاں، وہاں کے محلات، وہاں کے باغات، وہاں کی نہریں، وہاں کی حوریں، وہاں کے غلمان، وہاں صحابہ تابعین کی جماعتیں اور رسول اللہ کا دیدار، رب ذوالجلال کا دیدار. یہ سب نعمتیں میں نے بتایا. اللہ نہ کرے ان جنتیوں میں اگر تمہارا نام نہیں پکارا جائے اور کہہ دیا جائے کہ تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا، تو دور ہو جا. یہی رب تعالیٰ فرماتا ہے نسلیہ جہنم، جو رسول کے خلاف چلا دنیا میں ہم اسے جہنم میں ڈالیں گے. کہاں جنت کا عیش کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کے تذکرے سے ہی، جنت کے تذکرے سے ہی روح میں شادمانی آ گئی. سچ بتاؤ، مجھ جیسے حقیر آدمی سے جنت کا تذکرہ سننے پر کیا دلوں میں خوشی نہیں آئی؟ روح تازہ نہیں ہوئی؟ مجھ جیسے چھوٹے آدمی سے سننے کے بعد. اور جب رسول اللہ کی زبان سے صحابہ سنتے ہوں گے جو مالک جنت ہے اور وہ حقیقی جنت کے مالک، ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی کنجیاں عطا کی، وہ جسے چاہے داخل کرے. میرے عزیزوں، اب اندازہ کرو کہ کہیں قیامت کے دن پکار دیا جائے فلاں بن فلاں جنت میں نہیں جا سکتا، اسے دوزخ کی طرف لے جاؤ. یہ ساری نعمتیں جو تم نے سنا صرف حسرت کے ساتھ دیکھتے رہ جاؤ گے، دیکھتے رہ جاؤ گے. 8ویں پارے میں آیت آئی ہے، جب پڑھتے ہیں خاص طور پر تراویح کے وقت، رمضان میں بھی آیتیں آتی ہیں، روح کانپ جاتی ہے. سچ بتاؤ مسلمان، ترجمے کے ساتھ اگر معانی قرآن تمہیں سمجھ میں آنے لگے تو تمہارا دل مچل جائے گا، آنکھیں بہہ پڑیں گی. رب تعالیٰ فرماتا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا. یہ کہتے ہیں جنتیوں کا اعلان ہو جائے گا، فلاں جنت کی طرف جاؤ، فلاں تم بھی جاؤ جنت کی طرف، فلاں 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 حساب کے ساتھ بھیج دیے جائیں گے. کچھ اعمال کی وجہ سے، کچھ بخشش کی وجہ سے، کچھ سفارش کی وجہ سے جا تو رہے، لیکن کچھ وہ ہوں گے جن کے لیے دوزخ لکھ دی گئی. کہا گیا کہ انہیں نہیں بھیجا جائے گا، ان کو دوزخ کی طرف لے جاؤ. اونھے منہ کھینچے لے جا رہے ہوں گے. اب دیکھیں 2 جماعتیں ہوں گی اس وقت، جہنمی جہنم کی طرف کھینچے جا رہے ہوں گے، بہت تیز ان کی چیخیں ہوں گی. کس انداز سے؟ کہا گیا ہے کہ ان کا سر گھٹنوں میں ڈالا جائے گا، گھٹنوں میں، پیروں میں، اور فرشتے ان کے بالوں کے ساتھ کھینچ رہے ہوں گے. اوندھے منہ اسی کو کہا گیا ہے. اور بعض لوگوں کو ان کے پیروں سے کھینچتے ہوئے الٹا جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، الگ الگ انداز سے. بعض کے متعلق یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کی انتڑیاں پیٹ میں سے پیچھے کے مقام سے نکال کر انہیں کھینچا جا رہا ہوگا. وہ جہنم کی طرف بری ذلت کے ساتھ جا رہے ہوں گے، بڑی بری ذلت کے ساتھ، لیکن سب کے چہرے پہچانے جا رہے ہوں گے، ہر کوئی جانتا ہوگا. اب جو جنتی جا رہے ہوں گے، جنتی جنت کی طرف جا رہے ہوں گے خوشیوں سے، ان کا استقبال بھی ہو رہا ہوگا، انہیں جنتی لباس پہنایا جا رہا ہے، تاج پہنایا جا رہا ہے، خوشبو میں معطر کر کے انہیں لے جایا جا رہا ہے. اس وقت جنتی پکاریں گے کس کو؟ دوزخیوں کو. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ اب میں بتا رہا ہوں. جنتی پکار کر کہیں وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، جنتی لوگ دوزخیوں کو پکاریں گے، اے دوزخ میں جانے والوں. کیا کہیں گے جانتے ہیں؟ أَن قَدْ وَجَدْنَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا،
ہمارے رب نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ تو ہم نے دیکھ لیا. ہمارے مولا نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا جنت کا وہ وعدے کا پکا ہے, ہم نے دیکھ لیا ہمارے رحمان کو, وہ وعدہ پورا کر دیا اور ہمیں جنت کی طرف بھیج رہا ہے. اے دوزخیو, تم جس کی پیروی کرتے تھے دنیا میں, کیا تمہارے مالک نے بھی تمہارا وعدہ پورا کیا؟ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا, وہ پکاریں گے کیا تمہارے جو بڑے تھے دنیا میں جس کے پیچھے تم چلتے تھے, کیا انہوں نے تمہارا وعدہ پورا کیا؟ تم سے کہتے تھے نا ہمارے پیچھے چلو, ہم یہ دے دیں گے وہ دے دیں گے, تم لالچ میں ان کے پیچھے چل گئے. کیا تمہارے مالکوں نے تمہارا وعدہ پورا کیا؟ وہ پکاریں گے, وہ پکاریں گے دوزخی, کیا ہم غلط راستے پر نکل پڑے, رب کو نہیں پہچانے. عزیزان گرامی وقار, اسی لیے عیش جو بھی ہے وہ حقیقی دنیا کا عیش نہیں, جنتی عیش ہے. ان میں سے کئی ایسے ہوں گے ان کو پکارا جائے گا, کیوں جا رہے ہو آج دوزخ میں؟ یہ سورہ مدثر کی آیت ہے. عن المجرمین یتساءلون ما سلککم فی سقر, دوزخ تمہاری طرف کیوں کھلی آ رہی ہے, کیوں جا رہے ہو تم دوزخ میں؟ وہ کیا کہتے ہیں معلوم؟ اس میں سے دوزخیوں میں کی ایک بڑی جماعت ہوگی, وہ کہتے ہیں قالوا لم نک من المصلین, ان میں سے بڑی جماعت یہ کہے گی ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے دوزخ کی طرف جا رہے ہیں. عزیزان گرامی وقار, یہ آج بدلنے کا وقت ہے, اپنی نمازوں کو ہلکا نہ سمجھو. اب یہاں دو باتیں اس آیت میں تھی, انہی دونوں باتوں پر میں نے گفتگو کی ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ, جو رسول کے خلاف چلے, مولا فرماتا ہے ہم اسے دوزخ میں ڈالیں گے, ہم اسے دوزخ میں ڈالیں گے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اس آیت میں دوسری بات یہ ہے مومنوں کا راستہ چھوڑ کر اپنا دوسرا راستہ اختیار کر لیا, اللہ فرماتا ہے ہم اسے بھی دوزخ میں ڈالیں گے. مومنوں کا راستہ, اب یہاں دو باتیں کیوں کہی گئی ہیں؟ رسول کا راستہ, مومنوں کا راستہ, کیا الگ الگ ہے؟ نہیں, یہ تاکید کے لیے کہا گیا ہے کہ مومنوں کا وہی راستہ ہے جو رسول کا راستہ ہے. جس نے مومنوں کی مخالفت کی گویا کہ اس نے رسول کی مخالفت کی. مومنین میں علماء صالحین ہیں, علماء ربانیین ہیں, وہ ہر زمانے میں رہیں گے. ان کے راستے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے, اللہ کی وعید ہے. اللہ فرماتا ہے نصلیہ جہنم وساءت مصیرا, ہم اسے دوزخ میں جھونک دیں گے اور کیا ہی پوری پلٹنے کی جگہ ہے. انشاءاللہ العزیز میں آپ کو پورے اسی ٹاپک پر ایک دن گفتگو کروں گا کہ دوزخ ہے کیا اور کہاں ہے, ابھی کیسی ہے. دوزخ کا ذکر تو آپ سنتے رہتے نا, ہے کیسی, کہاں ہے, کیا اس کی شکل ہے, پورا کا پورا حدیثوں میں بیان کیا گیا. قرآن کی بھی بہت ساری آیت, اس میں ایک ہی روایت میں بیان کرتا ہوں, ایک روایت بیان کر کے میں اختتام پہ آتا ہوں. جہنم کو اس دن لایا جائے گا جیسے بیل کو لایا جاتا ہے, لایا جائے گا. جہنم کے منہ پر 70,000 قلادے, یعنی کیا کہتے ہیں اس کو, بیلٹ جیسے پہنائے جاتے ہیں, رنگ لگا کر کے اس کو کھینچنے کے لیے 70,000 گانٹھ میں اس کو باندھ کر کے لا رہے ہوں گے. 70,000, اور ہر گانٹھ پر 70,000 فرشتے ہوں گے, ہر گانٹھ پر جو اسے پکڑ کر کے لا رہے ہوں گے جہنم. اس کا منہ کتنا بڑا ہے, بہت بڑا. ایک جہنمی کا جو سائز ہے وہی 400 کلومیٹر کا سائز ہے. مکہ اور مدینے کے بیچ میں جو راستہ ہے حضور نے فرمایا اتنا بڑا تو ایک جہنمی کا سائز ہے. آپ پھر اندازہ کرو کہ پوری دوزخ کتنی بڑی ہوگی. ایک بار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے, ایک دھماکے کی آواز آئی. صحابہ نے پوچھا یہ کیا ہے آواز؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے 70 سال پہلے جہنم کے منہ سے ایک پتھر پھینکا گیا تھا, وہ اب جا کے لگا ہے. جب جہنمیوں کو گرایا جا رہا ہوگا, وہ گرتے 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 تو ان کو 70 سال لگ جائیں گے خالی گرنے میں, پھر پہنچنے کے بعد الگ زندگی ہے. گرتے گرتے 70 سال, اور بعض روایت میں 70,000 سال لگیں گے. اور اتنی گہری ہے. بہرحال دوزخ کو میں جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے, 70,000 پھندے لگائے ہوں گے, اور ہر پھندے پر 70,000 فرشتے, اور بھی روایت میں ہے, اور ہر فرشتے کے نیچے 70,000 اور فرشتے. اتنی بڑی طاقت کے ساتھ جہنم کو اس دن لایا جا رہا ہوگا. لیکن جیسے ہی قیامت کے میدان میں اہل محشر کا فیصلہ ہو رہا ہوگا, جہنمیوں کا نام پکارا گیا ہوگا, تو یہ 70,000 فرشتے
ایک ایک پھندے پر اب حساب کریں گے تو پتہ نہیں ہمارا کیلکولیشن خراب ہو جائے گا، کیلکولیٹر خراب ہو جائے گا۔ میں نے کہا ہے جہنم کے 70,000 پھندے اور ہر پھندے پر 70,000 فرشتے، پتہ نہیں کتنے کروڑوں کے فرشتے اس کو لا رہے ہوں۔ اتنے فرشتے جب لا رہے ہوں گے اس کے باوجود دوزخ جیسے ہی جہنمیوں کو دیکھے گی ان پورے فرشتوں سے چھڑا کر بھاگے گی، یہ پورے فرشتوں سے بھی اپنے پھندے چھڑا کر بھاگے گی جہنمیوں کی طرف کھانے کے لیے۔ میں برسوں سے بھوکی ہوں، مجھے جلدی دیا جائے۔ وہ فرشتے دوڑ کر کے اسے پکڑ رہے ہوں گے لیکن دوزخ ان کے ہاتھ میں آ نہیں رہی ہوگی، یہ بھی حدیث پاک۔ دوزخ جہنمیوں کو دیکھتے ہی ان کی طرف لپک رہی ہوگی، آگ کی زبان نکالتی ہوگی بار بار۔ تو میرے عزیزو اس ہولناکی سے ڈرو۔ قرآن میں بار بار اللہ نے فرمایا ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسانوں کو بنایا گیا ہے اور پتھروں کو۔ جب جب جہنم کی آگ ہلکی پڑنے لگے گی ایک انسان ڈالا جائے گا، وہ پیٹرول کا کام کرے گا اور بھڑکے گی، ایندھن بنایا جائے گا۔ یہاں سے میں نے دونوں تذکرے کر دیا، جنت کیا ہے اور دوزخ کیا ہے۔ زندگی تمہارے پاس بہت مختصر سی ہے، آج یا کل یا پتہ نہیں زندگی کی کون سی شام ہماری آخری ہے، جس دن موت کا فرشتہ تمہارے گھر پر دستک دے رہا ہوگا اور پھر تم سوچ رہے ہوگے کہ کچھ اور تلاوتیں کر لوں، تسبیح پڑھ لوں، نماز پڑھ لوں، بقایا پورا کر لوں، لیکن وہ موت کا فرشتہ تمہیں منٹ بھی نہیں ٹائم دیتا۔ وقت اس کے آنے سے پہلے اپنی ساری چیزیں صاف کر لو، مکمل کر لو۔ میں بچوں سے بار بار کہتا ہوں کہ تم اگر زندگی کو یہ سمجھتے ہو عیش کے لیے ہے تو اے بندو، جب تم معذور ہو جاؤ گے بار بار اس جوانی کو ترسو گے، بہت ترسو گے۔ اسی لیے حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے ایک مشہور نعت میں یوں فرمایا ہے زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اور یہاں کی یہ جو چاندنی کے لیے کہا گیا ہے کہ مر کے ترسو گے پھر اس زندگی کے لیے، یہ زندگی کے لیے پھر ترسو گے تم، کاش ایسی طاقت مجھے دی جاتی تو پھر میں عبادت کر لیتا، لیکن نہیں دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ ایک بڑے بزرگ میں فرماتے، میں نے ایک دن راستے سے گزرتے ہوئے ایک بچے کو دیکھا، رو رہا تھا، 8 سال کا بچہ تھا، رو رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ ماں نے باپ نے کسی نے مارا ہے؟ کہا نہیں، میں آج درسگاہ میں گیا تھا استاد کے پاس پڑھنے کے لیے قرآن، انہوں نے قرآن پڑھایا، پہلے پارے کی ایک آیت پڑھا، اس کے بعد رونے لگ گیا۔ اللہ، 8 سال کا بچہ۔ اس بزرگ نے پوچھا بیٹا وہ آیت تو بتا مجھے کون سی ہے؟ پہلے پارے کی 3 صفحے میں یہ آیت ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اللہ فرماتا ہے ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے۔ تو اس بزرگ نے فرمایا بیٹا یہ تو بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے اللہ نے فرمایا، تو ابھی چھوٹا ہے، نابالغ ہے، تو کیوں اتنا رو رہا ہے؟ وہ اور رونے لگا، ہچکیاں بند گئی اور رونے لگا۔ کہا بیٹا کیا بات ہے مجھے تو بتا، اور تجھے کیا سمجھ میں آیا؟ کہا آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے ہے دوزخ کی آگ، لیکن میں اپنے گھر میں ماں کو دیکھتا ہوں، چولہا جب لگاتی ہے تو بڑی بڑی لکڑیاں رکھتی ہے اور آگ لگاتی ہے، بڑی لکڑیوں کو جلدی آگ نہیں پکڑتی تو چھوٹے چھوٹے چھلکے نیچے رکھتی ہے، پہلے چھلکوں کو آگ لگاتی ہے اور اس آگ سے بڑی لکڑیوں کو آگ پکڑ لیتی ہے۔ وہ بچہ کہتا ہے کل قیامت کے دن بڑے بڑے جہنمیوں کو، گنہگاروں کو جلانے کے لیے مولا مجھ جیسے چھوٹے گنہگاروں کو چھلکا نہ بتایا۔ مجھے اس بات کا بھی ڈر ہے۔ ارے وہ 8 سال کے تھے پھر بھی دوزخ کے عذاب سے ڈرتے تھے اور روتے تھے، یہاں ہم 80 سال کے بھی ہو گئے، کان میں جوں تک نہیں رہتی۔ رات سے صبح ہوتی ہے، صبح سے رات ہوتی ہے، لوگ اپنے عیش میں مست ہیں، مصروف ہیں۔ آؤ اسلام کی طرف واپس اپنے دل کو زندہ کرو۔ ضمیر مردہ رہے تو ہماری تقریریں کسی کام کی نہیں، اور اگر ضمیر بیدار ہے تو قرآن کی ایک آیت بھی اس کے لیے کافی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ اختیار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن کو دنیا میں کہہ دیا وہ جنتی، اب یقین کے ساتھ وہ جنتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنتی ہونے میں شک نہیں کر سکتے، ورنہ رسول کے فرمان پہ آپ کا شک آ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی یہاں پر تقسیم کر دی۔ اب یہاں چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر الجھے ہوئے ہیں، اتنی بڑی چیز دی ہے رسول پاک نے، اتنی بڑی چیز، اب اس میں کیا کیا گارنٹی ملتی ہے معلوم ہے؟
کیا کیا گارنٹی؟ اگر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ ابو بکر فی الجنہ، مطلب کیا ہے؟ ابو بکر جنت میں ہے، یہ فرما دیا۔ اب اس ایک لفظ سے حضور نے کیا کیا دیا معلوم ہے؟ سب سے پہلی چیز اس بات کی گارنٹی دے دی کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، بغیر اس کے تو جنت نہیں ہے، یہ گارنٹی ملی۔ اور دوسری چیز حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا ابو بکر فی الجنہ، جنت میں ہیں، اس کا مطلب ہے دوسری گارنٹی ملی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھل جائیں گی۔ تیسری گارنٹی یہ ملی قیامت کے دن حساب کتاب آسان ہو جائے گا۔ چوتھی گارنٹی یہ ملی کہ تم پل صراط سے آسانی سے گزرو گے، اس لیے کہ حضور نے جنت کی جو خبر دی اس سے پہلے یہ ساری چیزیں نکل گئی۔ میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنی بڑی چیزیں جب کسی کو نواز رہے ہیں، اب اگر ہم اپنے گھروں کی فریادیں میرے آقا کو سنائیں تو کسی اور کو کیا تکلیف ہے؟ کسی اور کو کیوں دقت ہے؟ اللہ نے انہیں عطا کیا ہے اور امت کو نوازنے کے لیے ہی عطا کیا ہے۔ رسول کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ بھولی بھالی امت کی وہ دستگیری فرمائے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں بھی کیا اور بعد وفات بھی کر رہے ہیں، بعد وفات بھی کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، اختیارات کی بات اب میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں اختیارات کتنے رکھتے تھے یہ تو ہم حساب نہیں کر سکتے۔ نمازوں کے معاملے میں حضور نے جو فرما دیا وہ شریعت ہے، روزوں کے معاملے میں جو حضور نے فرما دیا وہ شریعت ہے۔ اب ایک صحابی آئے، دیکھیں یہاں میرے آقا کا انعام و اکرام اور آپ کی عطائیں، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ آج جو جج ہے وہ بھی کسی کو قانون سے الگ نہیں کر سکتا، اس کے پاس بھی اختیار نہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قانون ساز ہیں، قانون بنانے والے۔ وہاں پر کسی کے لیے ایکسپٹ رکھا جا سکتا ہے۔ ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں روزہ توڑ لیا، روزہ رمضان کا روزہ میں نے توڑ لیا، کھا لیا، کیا کروں؟ کہا کفارہ ہے، جان بوجھ کر کے جو روزہ توڑے گا کفارہ ہے۔ کیا ہے کفارہ؟ کہا یا تو ایک غلام کو آزاد کر، یا تو پھر 60 روزے کنٹینیو رکھ، 2 مہینے کنٹینیو روزے رکھنا۔ ایک روزہ جس نے چھوڑا اس کا کفارہ ہے 2 مہینے روزہ رکھنے پڑیں گے، یا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ اس صحابی نے کہا لا اجد شیئا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ تینوں میں سے میرے سے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں ایسا ہوں نہیں کہ غلام آزاد کروں، اور اتنی طاقت نہیں ہے کہ 60 دن کے روزے رکھوں، ایک ہی توڑ دیا 60 کہاں رکھوں گا، اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بات میری طاقت سے باہر ہے۔ یہ 3 آپشن تھے لیکن تینوں کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جا، اب اس کے بعد میرا اختیار نہیں ہے، جو چاہے، اللہ کا حکم تھا میں نے سنا دیا، نہیں، بٹھایا، تھوڑی دیر انتظار کرو۔ محفل میں ایک صاحب کھجوروں کا ٹوکرا لے کر کے آئے، کھجوروں کا ٹوکرا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ ٹوکرا اٹھایا، اس صحابی سے کہا جا پورے مدینے میں یہ خیرات کر دے، تیرے روزوں کا کفارہ ہو جائے گا، یہ بانٹ دے، روزوں کا کفارہ ہو، تیرے ایک جو توڑا ہے روزہ وہ کفارہ ہو گیا۔ سنو میرے عزیزو، ابھی یہی بات ختم نہیں۔ وہ صحابی کھجور کا ٹوکرا لیتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں، کوئی نہیں ہے، کس کو تقسیم کروں، کس کو کھلاؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو خود کھا لے، کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ ہے شان اختیار، اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت یہ ہے۔ اسی لیے ہمارے مرشد نے فرمایا جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جسے جو چاہیں عطا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جسے جو چاہیں عطا کر دیں۔ میرے عزیزو، یہ دنیاوی شان ہے، آخرت کا معاملہ تو یہ ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دن بھی اختیار دیا جائے گا، رسول جسے چھو لے وہ جنت میں چلا جائے۔ یہ اختیار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اختیار نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے میرے عزیز، جو لوگ اختیارات مصطفیٰ کے منکر ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کو ذرا برابر بھی عقل نہیں ہوگی، پیدل ہو چکے ہیں، کیونکہ حدیثوں میں یہاں تک پڑھ لیا کہ ایک عالم بھی شفاعت کرے گا قیامت کے دن، حافظ بھی، ایک حاجی بھی شفاعت کرے گا، اس کو شفاعت کی اجازت دی جائے گی۔ تو رسول پاک کی شفاعت کیسے انکار کر سکتے ہو؟ ان کا اختیار کتنا ہوگا؟
आओ मैं बताता हूं इख्तियार कितना होगा। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के दिन एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह मैं आपको कहां ढूंढूं, मैं कहां ढूंढूं? पूरे महशर के मैदान, 3 एड्रेस हुजूर ने बताए, 3 पते बताए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या तो तुम मुझे हौज़े कौसर पे देखोगे, मैं प्यासे उम्मतियों को पानी पिला रहा हूँ, या तो तुम मुझे मीज़ान अमल के पास देखोगे जहां तराजू पर अमाल तोले जा रहे होंगे, या तो फिर मुझे तुम पुल सिरात पर देखोगे जहां कोई गिर रहा होगा, मैं संभाल रहा हूंगा। ये 3 जगह तुम मुझे ढूंढ लेना, मैं मिल जाऊंगा। अल्लाह ताला हमें भी रसूल पाक की रफाकत नसीब करे। अज़ीज़ान किराम, अब सुनिए बात, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इख्तियारात क़यामत के दिन के भी क्या हैं। फरमाते हैं कभी वो इधर उम्मतियों को ढूंढ रहे हैं, कभी उधर ढूंढ रहे हैं, कुछ को बचा रहे हैं, कुछ को फरिश्तों के हाथों से छुड़ा रहे हैं। यहां तक कि मीज़ान अमल पर गए, देखा एक उम्मती के अमाल तोले जा रहे थे, फरिश्ते वो ड्यूटी पर मुकर्रर हैं। कुरान ने उनके बारे में कहा है, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युमरून, वो अल्लाह के किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं करते, जिस बात का उन्हें हुक्म दिया जाता है वही पूरा करते हैं। फरिश्ते अपनी ड्यूटी पर पाबंद हैं, वो किसी की रूह रियायत नहीं करेंगे, न किसी की मोहब्बत में आकर, न किसी की दुश्मनी में आकर। अल्लाह ने ये दोनों सिफतें उनको रखी नहीं, वो ड्यूटी कर रहे हैं, मीज़ान अमल तोले जा रहे हैं। एक उम्मती के अमाल रखे गए, गुनाहों का पल्ला भारी है, उठ गया ऊपर। जो भारी होगा क़यामत के दिन वो ऊपर जाएगा। दुनिया में जो भारी होता है वो नीचे आता है, क़यामत के दिन जो पल्ला भारी होगा ऊपर चला जाएगा। नेकियों का पल्ला उसका नीचे रह गया, वो रोने लगा ज़ारो कतार, हाय मेरी जिंदगी, मुझे दोज़ख में ले जाया जाएगा, पल्ला गुनाहों का भारी हो गया है। फरमाते हैं ऐन उसी वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंच गए। वहां पहुंचते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन मलाइका से कहा, जरा फिर से तोलो, जरा फिर से तोलो। वो फरिश्ते किसी और के लिए रिप्ले नहीं करेंगे, लेकिन यहां पर दाउरे क़यामत रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के नायब है, उनका हुक्म है, फरिश्ते फिर से मीज़ान उठाएंगे, फिर अमाल रखेंगे। अब जब उठाने लगेंगे, हुजूर फरमाते हैं अपने दामन से वो एक चिट्ठी उठाकर उसके नेकियों के पल्ले पे रखेंगे, और फिर जब वो फरिश्ते उठाएंगे तो नेकियों का पल्ला अचानक भारी हो जाएगा, गुनाहों का पल्ला नीचे रह जाएगा। अब वो उम्मती बेइख्तियार रो पड़ता है, कदमों में गिरता है, कहता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरा कौन सा ऐसा अमल था जो मुझे आज जन्नत की तरफ ले जा रहा है। सुनो ए मुसलमानों, मीलाद मुस्तफा है, मैं ये आपको अमल भी बताना चाहता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, याद है तुझे एक बार गमों से मारा हुआ तू तन्हाई में रात में बैठकर मुझ पर दुरूद भेजा था, मैंने वो अपनी चिट्ठी में रखा और उसको तेरे नेकियों के पल्ले पर रखा, वो सबसे भारी हो गया। ये नबी मुख्तार कुल हैं, जिसे जो चाहे अता करते हैं। अजीजा निगरामी, इतना अकीदा भी अगर नहीं है तो मैं समझता हूं मुसलमान किस बात के हुए हो। इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया है रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इख्तियारात का, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, इनको कह रहे हैं। तुम कहते हो हुजूर की कोई मेहरबानी नहीं, कोई मेहरबानी नहीं, वो कुछ नहीं अता कर सकते। आला हज़रत फरमाते हैं और तुम पर मेरे आका की कोई इनायत ही न सही। नजदियों, कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। वहां तो सब मानेंगे, वो कुफार मुशरिकीन भी मानेंगे, सब मानेंगे, लेकिन वो एतबार नहीं होगा, बल्कि उसी ईमान का एतबार होगा जो तू रहती दुनिया में उनका इकरार किया था। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने रसूल को मालिक व मुख्तार मानते हैं। और आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसके जवाब में यह भी फरमाया है, ए मुसलमानों, अगर चाहते हो कि मुसलमान दुनिया से जाओ, एक ही अमल है, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। इंशाअल्लाह अज़ीज वो मुसलमान जाएंगे दुनिया से जो ये अमल जारी रखेंगे, उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा
غیر سے کام, ہمیں ارے غیرے سے کیا لینا دینا, کسی کی جے وجے کیوں پکارے, کیا غرض ہم کو, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ, بس ہماری زندگی اسی پر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیارات یوم قیامت, قیامت کے دن جن لوگوں کے اوپر جہنم واجب ہو گئی ان لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفارش کر رہے ہیں. بلکہ بعض محدثین نے یہ تک لکھا ہے, حضور نے جب یہ فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے میری شفاعت ہے, بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے میری شفاعت ہے, لیکن توبہ کر کے مرا ہوں, ایمان کی حالت میں گیا ہوں, بے ایمانوں کے لیے نہیں. جو ایمان کی حالت میں گیا, گناہ تھے, حضور شفاعت کر رہے ہوں گے. لیکن قیامت کا منظر بھی ایک عجیب ہے. وہاں کیا ہوگا, جو پرہیزگار ہیں, جو نیکوکار لوگ ہیں, وہ آئیں گے بڑے بڑے گنہگاروں کے پاس, وہ کہتے ہیں تھوڑے گناہ قرضے میں دیتا ہوں. یہ بھی روایت ہے. بڑے بڑے پرہیزگار کس کے پاس آئیں گے, گنہگاروں کے پاس, تھوڑے گناہ قرض میں دو. کیوں, وہاں تو کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں, لیکن کچھ پرہیزگار پوچھ رہے ہوں گے. کہتے ہیں اس لیے کہ رسول پاک بڑے بڑے گنہگاروں کی شفاعت کر رہے ہیں, ہم بھی اس میں آ جائیں. واہ, حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری, واہ واہ, قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری, واہ واہ. قیامت کے دن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اختیارات, آپ مجھے یہ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے شفاعت فرما سکتے ہیں, تو یہ اختیار نہیں ہے تو اور کیا ہے. اللہ رب العزت قیامت کے دن کے متعلق قرآن میں کئی جگہ فرمایا وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. کتنے تو ملائکہ ایسے ہیں اللہ کے مقرب, ان کو کسی کو شفاعت کرنے کی اجازت نہیں مگر اللہ کی اجازت سے, کوئی نہیں کرے گا مگر اللہ کی اجازت سے. تو اللہ اجازت دے گا, قرآن پاک میں ہے مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ, کون ہے جو اس کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا سوائے اس کی اجازت کے. ہم بھی یہی مانتے ہیں کہ کوئی شفاعت نہیں کرے گا سوائے اللہ کی اجازت سے, اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس نے شفیع بنایا ہے, کل شفاعت کا اختیار عطا کیا ہے. حتیٰ کہ قیامت کے دن کے متعلق انشاءاللہ العزیز میں عرض کروں گا, ایک دن قیامت ہوگی بھی کیوں, اللہ رب العزت سب جانتا ہے. میرا مولا گناہوں کو بھی جان رہا ہے, نیکیوں کو بھی جان رہا ہے. ادھر مرے ادھر جنت میں ڈال دیں, جو گنہگار ہیں ادھر دوزخ میں ڈال دیں. یہ قیامت کا منظر, یہ سارا معاملہ, اس کو امام زمن فاضل بریلوی کے برادر گرامی فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا, فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے, ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. وہاں دکھایا جائے گا کہ ہمارا رسول کون ہے. عزیزان گرامی, ہم اسی انتظار میں ہیں کہ آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیارات کے متعلق یہ بحث تھی کہ حضور مالک و مختار ہیں. دنیا میں جب تک آپ کی ظاہری حیات تھی تب بھی تھے, بعد وفات بھی ہیں. وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعد وفات بھی مختار ہیں. اب ایک دوسرا عنوان ہے, دوسرا مسئلہ ہے. اسی سے چونکہ میں نے آج ہی آپ کو تقریر کی شروع میں ہی کہا, ایک اور بات آپ سنتے رہتے ہیں, حاضر ناظر, حاضر ناظر, یہ کیا ہے؟ اختلافات کا ایک سبب بھی بنا ہوا ہے کچھ لوگوں کے درمیان. حالانکہ اختلاف نہیں کرنا چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں. حاضر و ناظر عربک لفظ ہیں. حاضر کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں, آپ میرے سامنے حاضر ہیں, میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. حاضر کا اپوزٹ غائب ہے. ناظر کا مطلب ہوتا ہے دیکھنے والا. ہم اپنے نبی کو کیا کہتے ہیں, وہ حاضر بھی ہیں اور دیکھ بھی رہے. یہ عقیدہ ہے, حاضر بھی ہیں ناظر بھی. لیکن ہمارے مخالفین کا کہنا یہ ہے اس طرح کا عقیدہ اگر تم رسول کے بارے میں رکھو گے یہ شرک ہو جائے گا. یہ شان اللہ کی ہے, یہ شان اللہ کی ہے کہ وہ حاضر ہے اور ناظر ہے. میرے عزیزو, پھر مجھے یہ بتانا پڑے گا اگر رسول کے بارے میں ہم یہ عقیدہ رکھ لیں حاضر ہے اور ناظر ہے تو شرک ہو جائے گا, کیونکہ اللہ کی شان. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں.
किस किस को ये ताकत और भी मिली हुई। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में हम अकीदा ये रखते हैं कि नहीं? सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। हमारी तमन्ना है यारो कि हमारे आका हमारे घर तशरीफ लाएंगे, और वो आते भी हैं, हजारों नहीं लाखों मोमिनीन को नवाजते भी हैं। तो जो हाजिर होगा वही आएगा, और जो नाजिर है वो देख रहा है। मैं इसको दलील से साबित करूंगा, दलील से। पहले कुरान पाक की आयत हम पढ़ते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। ऐ रसूल, हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा है। क्या? शाहिद बनाकर भेजा है। शाहिद का मतलब होता है गवाह। क्या है? गवाह, जो विटनेस है, साक्षी है, इसको क्या कहते हैं? शाहिद। अरबी का लफ्ज है। एक वर्ड आया रसूल के बारे में, ऐ रसूल हमने आपको शाहिद बना के भेजा है। शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, बशारत देने वाला जन्नत की और डर सुनाने वाला दोज़ख की। व दाइयन इलल्लाह, और अल्लाह की तरफ बुलाने वाला दाई बनाकर भेजा है। वो सिराजम मुनीरा, और चमकता हुआ रोशन चिराग बनाकर भेजा है। सिराज कहते हैं सूरज को, सूरज भी सिराज से बना हुआ है। सिराज क्या है? सूरज है। दो वर्ड पर आज मैं गुफ्तगू करता हूं। पहला लफ्ज है, अल्लाह फरमा रहा है गवाह बनाकर भेजा। हम पूछते मौला किस पर गवाह बनाया है? किस पर गवाह बनाया है? कुरान पाक की दूसरी आयतें हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं तमाम इंसानियत पर रसूल को गवाह बनाया है। व यकून रसूल अलैकुम शहीदा, रसूल तुम सब पर गवाह है। अब किस पर? सब पर का मतलब है आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक आने वाले सारे लोगों पर रसूल क्या हैं? गवाह हैं। कयामत के दिन रसूल गवाही देंगे, रसूल गवाह हैं। अब आओ मैं तुम्हें बताता हूं गवाह बनने के शराइत क्या हैं। दुनिया ही में देख लो, कोर्ट में जाओ, जज के सामने विटनेस बन करके, मियां साहब इन्होंने मर्डर किया है, मैं विटनेस बन करके आया हूं। जज सबसे पहला सवाल ये करता है, क्या तू मौके पर हाजिर था जब मर्डर हो रहा था? तब तू था? वो कहेगा हां, तो नंबर 1 शर्त पाई गई। दूसरा सवाल ये, अंधा तो नहीं था, देख रहा था? वो कहेगा हां, मैं मर्डर होते देखा भी हूं, आई विटनेस, आंखों देखा। गवाह के अंदर जब दो चीजें हो तो उसकी गवाही जज के पास कबूल है। और अगर गवाह ने कहा नहीं मैं घर में बैठा था, जज साहब क्या कहेंगे? जाओ अभी फिर घर में बैठो। अगर वो कहे नहीं था लेकिन देखा नहीं, तो फिर उसकी गवाही का इनकार होगा, नहीं तो गवाही देने के काबिल नहीं। गवाह के लिए जरूरी है कि मौके वारदात पर मौजूद हो और वो वारदात होती हुई देख भी रहा हो। गवाह की ये 2 शर्तें हैं। अब आओ, कुरान कहता है रसूल पूरी इंसानियत पर आप गवाह हैं। इसका मतलब है कयामत के दिन अगर हमारे जुर्मों के बारे में कुछ पूछा जा रहा होगा तो रसूल को गवाह बना करके पेश किया जाएगा। रसूल अगर गवाही दे दे कबूल है। अब क्यों गवाही कबूल की जा रही रसूल की? सुनो मेरे अजीजों, इसलिए कि हर उम्मती के इन हालात के वक्त रसूल हाजिर भी थे, नाजिर भी थे। गवाह वही है जो हाजिर भी हो, नाजिर भी हो, मौजूद भी हो, देख भी रहा हो। और अगर वो नहीं देख रहे हैं, जैसे कि तुम्हारा अकीदा है, पीठ पीछे नहीं देखते, तो फिर वो गवाह कैसे बनेंगे कयामत के दिन? अगर तुम कहते हो वो नहीं आ सकते, सिर्फ मदीने में है, तो फिर वो गवाह कैसे बनेंगे कयामत के दिन? तुम्हें मानना पड़ेगा अगर रसूल गवाह हैं कुरान के मुताबिक, तो वह हाजिर भी हैं और नाजिर भी हैं। अब आओ, मैं आपको ये बताता हूं कि ये शिर्क का जो भंडारा खोला है इन्होंने, एक टोकरा है इनके पास, जिन जिन चीजों को लो शिर्क की मिठाइयां बांटे। आप देखें, शैतान के मुतालिक तो अकीदा है इनका। शैतान पूरी दुनिया को बहका रहा है ना, एक शैतान है। उनसे पूछो, हम लोग यहां पर 1000 लोग नमाज पढ़ रहे हैं, सारे नमाजियों को शैतान बहकाता है कि नहीं? वो कहेंगे हाँ बहकाता है। कहा उसको इतनी ताकत कैसे? इधर भी जा रहा है, उधर भी जा रहा है, उस मस्जिद में भी, इस मस्जिद में भी। तुम उसके बारे में तो इतना मान लेते हो कि वो सब जगह जा सकता है। ए जालिमो, रसूल के बारे में तुम्हारा कैसा अकीदा है?
اللہ کے نبی کے متعلق اتنا بھی عقیدہ نہیں رکھتے، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدی و کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ اب آؤ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق ایک، میں اب ان کو گستاخ رسول کہوں تو اس میں کوئی بھی شک و شبہ نہیں۔ ایک مولوی اسٹیج پر کھڑے ہو کر کے اس نے کہا یہ بریلویوں کا پیدا کیا ہوا ہے حاضر و ناظر، کہتا ہے وہ کہتے ہیں رسول حاضر ہوتے ہیں ناظر ہوتے ہیں، دیکھو کہیں ہماری کرسی کے پاس آئے ہیں کیا؟ وہ مذاق میں کہہ رہا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ میرے عزیزو، تمہیں ان تمام چیزوں سے کیا غرض ہے؟ تمہیں کیا غرض ہے رسول اللہ آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں؟ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، تم سے کیا مطلب؟ ہمارا عقیدہ ہے رسول آتے ہیں اور آئیں گے انشاءاللہ۔ اب آپ کو میں بتاؤں کہ اس چیز کو میں ثابت کرتا ہوں۔ اتنا تو سب کو معلوم ہے کہ سارے ملائکہ سے افضل انبیاء ہیں، یہ پوری امت کا اتفاق ہے۔ رسول، تمام نبی ملائکہ سے افضل ہیں، فرشتوں سے افضل ہیں، اور نبیوں میں بھی سب سے افضل کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ اتنا تو سب کو معلوم ہے۔ رسول پاک کا مقام بلند ہے یا فرشتوں کا مقام؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند ہے۔ اب آپ کو میں یہ ایک بات بتاؤں، ایک فرشتہ ہے، اس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ ہر جگہ حاضر نہیں ہوگا، وہ ملک الموت ہے، اسرائیل علیہ السلام۔ بولو اس کو حاضر و ناظر نہیں ہے، بولو گے؟ وہ بتا بھی دے گا کہ کیسے حاضر ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، ایک آنے واحد میں وہ پوری دنیا میں جہاں جس کی چاہے روح قبض کرتے ہیں، جس کا ٹائم ہے۔ مثال کے طور پر 7:01 پر امریکہ میں کسی کی روح قبض کی، 2 منٹ پر ہندوستانی کسی کی روح قبض ہو رہی ہے، پر منٹ کتنے ہزاروں کی روح نکالی جا رہی۔ میں پوچھتا ہوں ملک الموت ہندوستان میں کیسے آئے، امریکہ میں کیسے گئے؟ کون سا اتنا ایروپلین ہے جو انہیں لے کے گھومتا ہے؟ کیسے آتے جاتے ہیں؟ سفر کہاں سے ہے؟ تو ان کو کہنا پڑے گا وہ اللہ کا فرشتہ ہے، اللہ نے اسے اتنی طاقت دی ہے۔ اے ظالموں، تمہیں معلوم ہے اللہ نے اتنی طاقت فرشتے کو دی ہے تو اپنے محبوب کو کتنی دی ہوگی، اپنے رسول کو کتنی دی ہوگی؟ وہ فرشتہ آنے واحد میں پوری دنیا میں جہاں سے چاہے روح قبض کرتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک وقت ہماری اس مسجد میں بھی آ سکتے ہیں، مدینہ طیبہ میں بھی ہو سکتے ہیں، خانہ کعبہ میں بھی ہو سکتے ہیں۔ اب ایک بات یہ بھی میں بتا دوں، ایک وقت ایسا کیسے سب جگہ کیسے آ سکتے ہیں، اس کو بھی میں آیت سے ہی بتاؤں گا۔ آیت کا ایک ٹکڑا جو آخر میں نے پڑھا، اللہ نے فرمایا بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اے رسول ہم نے آپ کو اپنے حکم سے، اللہ کے حکم سے سراج منیر، چمکتا ہوا سورج بنا کر بھیجا ہے، چمکتا ہوا سورج بنا کر کے بھیجا ہے۔ جو مجھ سے یہ سوال کرتا ہے رسول ایک ہی جگہ ہندوستان میں بھی، پاکستان میں بھی، افریقہ میں بھی، امریکہ میں بھی کیسے آ سکتے ہیں؟ میں اس سے کہتا ہوں وہ جو طلوع رسول سے چھنا ہوا سورج ہے اور آفتاب، وہ آفتاب جو آسمان پر طلوع ہوتا ہے، امریکہ والا یہ نہیں کہتا کہ ہندوستان کا سورج یہاں نہیں آ سکتا، پاکستان والا نہیں کہہ سکتا کہ وہ سورج الگ ہے جو تمہارے یہاں چمک رہا ہے۔ ایک وقت سورج نکلتا ہے اور کائنات عالم میں سارے انسان اسے دیکھتے بھی ہیں، سورج اپنی کرنیں سب پر یکساں بکھیرتا ہے۔ جب یہ سورج کا حال ہے، یہ سورج کا حال ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ سورج، چاند، تارے، ان کو چمک کیسے ملی، ان کو چمک کیسے ملی؟ فرماتے ہیں کہ روزے شب معراج اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا اس سے قبل جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کا نور پیدا کیا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کو جو روشنی ملی ہے وہ نہانے میں جو قطرے گرے تھے کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور پاک کے جو چھینٹے تھے وہ ان چھینٹوں کو ان کو دیا گیا اور یہ روشنی سے پوری دنیا کو چمکا رہے ہیں۔ اس رسول پاک کے نور سے مستعار سورج پوری دنیا میں ایک وقت چمک سکتا ہے تو حبیب کبریا بیک وقت لاکھوں مومنین کی قبر میں کیسے نہیں آ سکتے؟ ہمارا عقیدہ ہے ہم جب دنیا سے رخصت ہوں گے ہماری قبروں میں بھی میرے آقا تشریف لائیں گے۔ اب اور ایک دلیل میں بھیجتا ہوں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر ہیں اور ناظر ہیں، اس کو تو قرآن سے میں نے ثابت کیا۔
قرآن کی آیت نمبر 1 وہ گواہ ہیں. گواہ کے لیے شرط کیا ہے؟ موقع پر ہونا ہے اور دیکھ رہا بھی ہو. اور دوسری دلیل یہ ہے اللہ نے ان کے متعلق فرمایا سراجم منیر ہے, چمکتا ہوا سورج ہے. تو سورج کو ایک وقت میں ہزاروں جگہ جانے میں کوئی دقت نہیں آتی. تم اپنے اوپر قیاس مت کرنا, تم نہیں جا سکتے بغیر بس کے, بغیر ٹرین کے, بغیر پلین کے. اپنی طرح رسول کو بھی سمجھتے ہو. تم اپنی طرح اگر سمجھو گے تو یہ تمہاری خام خیالی ہے. اپنے اوپر کبھی قیاس مت کرنا, وہ رسول ہے. اللہ نے ان کو وہ جو مرتبے دیے ہیں جہاں تک تمہاری سوچ بھی پرواز نہیں کر سکتی. عزیزان گرامی وقار, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صاحب اختیار بھی ہیں اور حاضر و ناظر بھی ہیں. یہ دونوں عقیدے آپ کے ہیں. اب آپ کو میں بتاتا ہوں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہمہ وقت حاضر رہنا اور ضروری بھی ہے. ضروری بھی کیونکہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضور نے خود فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کبھی میرا امتی مجھ پر سلام بھیجتا ہے, جب کبھی, یہ حدیث میں ہے, جب کبھی میرا امتی مجھے سلام بھیجتا ہے میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں قیامت تک. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت تک آنے والے مومنین جو سلام کریں گے وہ حضور اس کا جواب دے رہے ہوں گے. آج بھی تم سلام کرو گے تو جواب دے رہے ہیں. اب جواب دینے والے کے لیے حاضر ہونا ضروری ہے. سلام کس کو کریں گے آپ؟ سلام کس کو کریں؟ اندھا دھن سلام کریں گے آپ؟ ہمارے سامنے جو ہے اسے سلام کرتے ہیں اور جواب بھی سننے والا دیتا ہے. اور میرے آقا فرما رہے ہیں میں اپنے ہر امتی کا جواب دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر ان کو تم حاضر نہیں مانو گے تو اور ایک مسئلہ پیش آ جائے گا, نماز تمہاری کمپلیٹ نہیں ہو پائے گی. ایک بڑا مسئلہ ہے. عربی کا ورڈ میں تمہیں ترجمہ کر کے بتاؤں گا, ترجمہ کر کے. مثال کے طور پر لفظ کاف جو ہے عربی میں مخاطب کے لیے, یعنی تو, تم, آپ کہنے کے لیے. جیسے میں کہوں کیف حالک, حالک کا مطلب ہوا تمہارا حال کیسا ہے. عربی میں نے پوچھا تمہارا حال کیسا ہے, تم سامنے رہو گے تو ہی پوچھوں گا نا, سامنے رہو گے میں پوچھوں گا کیف حالک, آپ کی طبیعت کیسی ہے, تم خیریت سے ہو. تو, تم, آپ یہ الفاظ کب بولے جاتے ہیں؟ جب آدمی سامنے ہوتا ہے. سامنے والے کو ہی لفظ کاف سے خطاب کرتے ہیں, لفظ کاف سے خطاب کرتے ہیں. اب مثال کے طور پر دور رہنے والے کو لفظ ہو سے خطاب کرتے ہیں. ہو کا مطلب ہوتا ہے وہ آدمی. اب میں پوچھوں کیف حالہ, اس کا حال کیسا ہے, جو یہاں نہیں ہے اس کو ایسا. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ گرامر ہے عربی کی. اب آؤ تمہاری نماز انکمپلیٹ کیسے ہوتی اگر حضور کو حاضر نہیں سمجھو گے. نماز پڑھ لیا آپ نے, سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی, قرات بھی کر لی, رکوع بھی کر لیا, سجدہ بھی کر لیا, قعدے میں آ کر بیٹھے, قعدے میں آ کر بیٹھے. یہاں اینڈنگ ہے نماز کا, نماز ختم ہونے والی ہے. اب التحیات پڑھتے ہوئے آئے, التحیات للہ والصلوات والطیبات, السلام, کیا کہو گے؟ السلام علیکہ. کا مطلب ہوتا ہے آپ, السلام علیکہ کا مطلب ہوا آپ پر سلام ہو. اور اتنا ہی نہیں, ایھا النبی, اے نبی. سامنے والے کو اے کہہ کر کے پکارتے ہیں. اے کر کے کس کو پکارتے ہیں؟ جو سامنے ہو. السلام علیکہ ایھا النبی, اے نبی آپ پر سلام ہو. اب یہاں تم نہیں سوچو گے کہ نبی یہاں نہیں ہے تو سلام تمہارے التحیات میں بدل لو. آج سے التحیات کا سلام بدل لو. یوں کہو, میں سکھا بھی دیتا ہوں, السلام علیہ, وہاں کہو علیہ, یعنی سلام ان پر ہو. تمہارا نبی جو تمہارے سامنے نہیں ہے تم ایسے سلام کرو. سنیوں کا نبی ان کے سامنے ہم کہیں گے السلام علیکہ, اے نبی آپ پر سلامتی ہو. صحابہ نے بھی یہی کہا, تابعین نے بھی یہی کہا, اولیاء کاملین نے بھی یہی کہا, فقہاء نے بھی یہی کہا, محدثین نے بھی یہی کہا. سب پوری امت نے حضور کو سلام پیش کیا. کیسے؟ اے نبی آپ پر سلامتی ہو. اس کا مطلب ہے وہ عقیدہ رکھ کر سلام کر رہے تھے. نمازوں کے وقت نبی کو حاضر و ناظر تسلیم کرنا ہوگا. اور تم نہیں مانو گے تو نماز تمہاری
इनकम्प्लीट है। हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक यह अकीदा रखते हैं कि वो हाजिर हैं, नाजिर हैं। अरे अजीजों, कसूर अपनी निगाहों का है वरना आशिको देखो, कसूर अपनी निगाहों का है वरना आशिको देखो, सरे महफिल ही अक्सर मेरे सरकार आते हैं। यकीन भी होने लग गया। अल्लाह की जात से मैं कभी ना उम्मीद नहीं, और किसी मुसलमान को होना भी नहीं, ना उम्मीद ही नहीं। अब यकीन होने लग गया है, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान जाग रहा है, बेदार हो रहा है। और इसी को कहा है इकबाल ने, निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। दुनिया आज खौफजदा इसी बात से है कि तुम उठ रहे हो, तुम बेदार हो जाना पूरे तौर पर, डरो मत। तुम्हारा नाम किसी मुजरिम कौम से जुड़ा हुआ नहीं। भौंकने दो कुत्तों को, जितनी मर्तबा कहें आतंकवादी, जितनी मर्तबा कहें दहशतगर्द, जितनी मर्तबा टेररिस्ट, जो बोलना है बोलो। हम तुम्हारे बाप की जमीन पर नहीं जीते और ना ही तुम्हारी सर्टिफिकेट की जरूरत है। हम अल्लाह के बंदे हैं, रसूल के उम्मती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और आपको खौफजदा होने की जरूरत नहीं। जितने पाखंडी गुफे में बैठ करके प्लान बनाकर सोशल मीडिया में छोटे छोटे वीडियो वायरल करते हैं और दहशत फैलाते हैं, कभी किसी मुसलमान की मॉब लिंचिंग करके, कभी किसी के कत्ल की वीडियो वायरल करके, और कभी किसी गुफे में बैठ करके ये कहना इस्लाम का विनाश कर देंगे, इस्लाम को खत्म कर देंगे। मैं चैलेंज करता हूं, तुम अकेले नहीं, तुम्हारे जितने नाजायज बाप है सबको शामिल कर लो, जितनी नाजायज औलाद है सबको मैदान में ले आ जाओ, जितने कीड़े मकोड़े हैं सब आ जाए। इस्लाम को चंगेज ने कुछ नहीं कर सका, हलाकू से कुछ नहीं हो सका। जिन्होंने हमारी खोपड़ियों से मीनार बना दिया था, जिन्होंने मुसलमानों के खून से दरियाए दजला को लाल कर दिया था, उस दौर में इस्लाम खत्म नहीं हो सका। तुम्हारी 5 साल की नशेड़ी हुकूमत से क्या खत्म हो सकता है? इस्लाम तेरी और शराब के धुत में जमा होने वाला मजमा और है, इश्क मुस्तफा में आने वाला मजमा और है। 500-100 रुपए लेकर के दिन के उजाले में आना और है। तुम्हारा मजमा दिन के 12 में होता होगा, हमारा मजमा रात के 12 के बाद गर्म होता है। या आओ देखो, ये रात नहीं लगती इन दीवानों के हाथ, न रात है, बल्कि मैं तो कहता हूं हम सुन्नियों के यहाँ कोई संडे भी नहीं आता है। जो रात मेरे नबी के नाम है वो रात हमारी ईद की रात है, वो रात हमारी ईद की रात है। जब तक ये फख्र बाकी रहेगा, मेरा यकीन है अगर इनको लगता है हम बहुत गरज करके बोल रहे हैं, अपने मजमे में बोल रहे हैं, कल को अगर इन्हें चाहिए तो हथकड़ियां लगा लें, फांसी के फंदे पर चढ़ा लें, और मुझ जैसे एक आदमी के मर जाने या कत्ल हो जाने का नाम इस्लाम का खत्म होना नहीं है, बल्कि मैं चीखते हुए जाऊंगा जिस दिन तुम मुझे फांसी पर चढ़ाओगे। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर। आज हुकूमत के नशे में आकर अगर कोई बार बार मेरे नबी की जात को इस्तेमाल करता है तो हमारे जज्बात बेकरार होते हैं। लोगों को ये लगता है, डिपार्टमेंट वाले बार बार ये कहते हैं मौलाना क्यों इतना एग्रेसिव हो जाते हो, क्यों इतने भड़काऊ बातें करते हो। मैंने बार बार ये कहा है, ऐलान कहा है, जब जब गाली देने का शौक है मेरा नाम लेकर गाली दो, मेरी माँ के नाम पर, मेरे बाप के नाम पर, मेरे खानदान के नाम पर, जितना कोसना है
کوس لو، لیکن یاد رکھنا اگر حضور کی طرف انگلی اٹھاؤ گے، اگر نبی کی عظمت کی طرف بولو گے، ہمارے خون کا آخری قطرہ بھی جسم میں باقی ہے، تمہاری گردنوں پر چڑھ کر کے بولیں گے، تمہارے سینے پر چڑھ کر بولیں گے۔ اور تم یہ سمجھتے ہو تخت و تاج تمہارے پاس ہے، آج فوج و طاقت تمہارے پاس ہے، تمہارے ناجائز باپ آج سے 200 سال پہلے انگریزوں کی شکل بھی یہاں موجود تھی، انہوں نے ایک عالم ربانی کفایت علی کافی کو پھانسی پر چڑھایا تھا، ایک نہیں 30,000 علماء کو پھانسی پر چڑھایا تھا۔ تمہارے ناجائز باپ بھی یہ سمجھتے تھے ہندوستان سے اسلام ختم ہو جائے گا، ارے ان کا چورا بھی یہاں باقی نہیں رہا، سب ختم ہو کر چلے گئے۔ تم بھی اپنے انجام کا انتظار کرو، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا۔ آج کتوں کا وقت ہے، کل ہمارا دور آئے گا۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ نعرہ رسالہ۔ لوگ اگر یہ پوچھتے ہیں آپ کی جذباتی تقریروں سے ہوتا کیا ہے، میں صرف اتنا ہی کہتا ہوں کیا ہوتا ہے پتہ نہیں، لیکن میرا یقین یہ کہتا ہے میں جذبات میں لاؤں گا، کوئی بچہ بزدلی سے نہیں مرے گا انشاءاللہ، کوئی نوجوان تمہاری جوتیاں چاٹ کر کے نہیں مرے گا، تمہارے ہاتھوں میں پھنس بھی جائے گا، نبی نبی کہہ کر دنیا سے جائے گا۔ ہم اپنے جذبات کو زندہ رکھتے ہیں اس لیے کہ جذبات نہیں ہے تو وہ نامرد آدمی ہے، اگر جذبات حضور کے لیے زندہ ہے اسی کو میں مرد سمجھتا ہوں، اسی کو انسان سمجھتا ہوں۔ اور جو بے غیرتی کی بات کرتے ہیں، ارے مصلحت کا بھی خیال کرو، حکمت کا بھی خیال کرو، حالات کا بھی خیال کرو۔ یہ حالات تمہیں مبارک، مجھے میرے نبی کی عزت مبارک۔ اگر ان حالات میں نبی کی عزت محفوظ نہیں ہے تو ہم آزادی سے گھوم کر کون سے مزے اٹھا سکیں گے؟ وہ صحابہ کی بات تو سنو، جب جنگ احد میں یہ بات مشہور ہو گئی، حضور کا قتل ہو گیا، صحابہ نے تلواریں چھوڑ دی، ہاتھوں سے تلواریں چھوٹ گئی، اس وجہ سے کتنے کافروں نے صحابہ کا قتل کر دیا، قتل ہو گئے 70 صحابہ۔ کیوں؟ جب یہ خبر پھیلی تھی نا کہ حضور کا انتقال ہو گیا، صحابہ بے اختیار کہنے لگے اللہ کے نبی اگر نہیں ہیں تو پھر زندگی کہتے کسے؟ حضور آپ نہیں ہیں تو زندگی کیا ہے؟ اس لیے اے سنیو آج ہمارا جذبہ یہی ہونا چاہیے، اگر حضور کا نام سلامت نہیں تو پھر ہماری زندگی کس کام کی؟ ہم کس خاک کے لیے جیتے ہیں؟ آج کے بعد تکلیفوں سے اور مصیبتوں سے گھبرانا نہیں، تم اپنے دین پر عمل پیرا رہو، غیر قانونی کاموں کی بات میں نہیں کرتا، چاقو چھری تلوار بندوق کی بھی بات نہیں کرتا، میں تو بات صرف اتنی کہتا ہوں حضور کا عشق اتنا بھر لو کہ تمہارے چلنے پھرنے سے بھی کیڑے فنا ہو جائے، ہاں تمہارے کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں، تم حضور کے عاشق بن کر گلیوں سے گھومو، کتے یوں ہی مر جائیں، ہاں پاگل ہو کر مر جائیں، صرف تمہاری خوشبوؤں سے مر جائیں، بات اتنی ہے۔ اور میں آج آخری بات یہ کہتا ہوں، صحابہ کا مسلک یہی تھا، انہوں نے کوڑے بھی کھائے، تلواریں بھی کھائیں، زخم بھی کھائے۔ ایک صحابی سعد ابن ربی جن کے 12 نیزے لگے تھے، پیٹ پھٹ گیا تھا جنگ احد میں، پھر بھی کہہ رہے تھے جو آئے ہوئے صحابہ جاؤ نبی کو میرا سلام کہہ دینا، میں نے ان کی حفاظت کا حق ادا نہیں کیا، پیٹ پھٹ گیا، تب بھی یہ کہتے تھے ہم آج نرم نرم کھانے کھا کر گرم گرم بستروں پر سو کر صرف یہاں بیٹھ کر نعرے لگا کر سمجھتے حضور کی عزت کی ہم حفاظت کرتے ہیں۔ میرے عزیزو بدلنا ہے ہمیں زندگی، بدلنا ہے ہمیں زندگی۔ کب تک یہ گانے سن سن کر کے نفاق دل میں پیدا کرتے رہو گے، بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے نغموں پر ناچتے رہو گے؟ تم زندگی بدل ڈالو۔ آج دنیا میں آپ کو بتاؤں، حضرت فخر الدین رازی بہت بڑے حکیم ہے، کہتے ہیں ایک میں نے حکیمی میں ڈاکٹری میں ایک چیز دیکھی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر کوئی 90 سال کا بھی ہو جائے تو اس کا دماغ پاگل نہیں ہو سکتا، پاگل کبھی نہیں ہوتا، حضور کا عاشق پاگل نہیں ہوتا، اور اگر پاگل ہوتا ہے تو صرف ان کے لیے ہوتا ہے، اور دیوانہ ہوتا ہے
صرف ان کے لیے ہوتا ہے، باقی کسی کے لیے نہیں ہوتا۔ آج میں یہی چاہتا ہوں کہ دنیا تمہیں پاگل کہے، مجنوں کہے، داڑھی والا کہے، ٹوپی والا کہے، چھوڑ دو ان کی باتوں کا، کچھ بھی ریئیکٹ کرنا، تمہیں اندر سے فخر ہونا چاہیے، فخر ہونا چاہیے، اس لیے کہ تم ان کتوں کے لیے نہیں جیتے، قبر میں آمنہ کے لال تشریف لانے والے، حشر میں میرے آقا تشریف لانے والے ہیں، ان کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے۔ کہیں حضور یہ نہ کہہ دیں کہ دنیا والوں کے لیے تو نے میری اخلاق کو بدل لیا، ان کو راضی کرنے کے لیے تو میری سنتیں چھوڑ دیا۔